اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناچیز حاضر خدمت ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں جو خاص تذکرہ ہے وہ سرکار حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ان حضرات کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں گے سرکار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں سرکار حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن لقب معین الدین تھا۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ام الورا مہنور بنت سید داؤد حسنی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد سید غیاث الدین بن کمال الدین حسینی سید تھے۔ دوستوں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 14 رجب المرجب 537 ہجری بالمطابق 1142 عیسوی میں سجستان کے قبضے سنجر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد محترم سے حاصل فرمائی۔ حفظ القرآن اور حدیث و فقہ کی تعلیم مدرسے سے حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں والد کا وصال ہو گیا۔ والد کے ترکے کے باغ اور پن چکی سے ذریعہ معاش شروع کیا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ باغ کی خدمت کے دوران ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادب اور نیاز مندی کے صلے میں خصوصی نظر فرمائی۔ فی الفور دل نور الہی سے معمور ہو گیا۔ تمام جائیداد فروخت کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور تلاش حق میں گھر سے نکل گئے۔ سمرقند اور بخارا میں 5-6 سال بڑے بڑے علماء سے استفاضہ کیا۔ پھر بغداد، شام، کرمان، ہمدان، تبریز، خرقان، ہرات، غزنی، ملتان اور حرمین کی سیر و سیاحت کی۔ دوران سیاحت 552 ہجری میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست اقدس پر بیعت حاصل کی۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ حنبلی کے پوتے ہیں، جبکہ خواجہ غریب النواز کی والدہ بھی ان کی پوتی ہیں۔ ان دونوں کے والد حقیقی بھائی تھے۔ 550 ہجری میں دونوں کی بغداد میں پہلی ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے۔ ہر روز ایک قرآن مجید دن میں، ایک قرآن مجید رات میں ختم کیا کرتے تھے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر حج میں جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا تو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے معین الدین حسن، ہم نے تمہیں سلطان الہند بنا دیا، اب تم ہندوستان میں جا کر اسلام کا پرچم بلند کرو۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دوران سیاحت سبزوار کا بد کردار حاکم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں طائب ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت و فیض سے اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ دنیا کا بہت بڑا فلسفی ضیاء الدین جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مناظرے کے لیے آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ فیض اثر سے اس کے دل سے تمام فلسفیانہ خیالات محو ہو گئے اور وہ ولی وقت ہو گیا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے تو ہر طرف کفر کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اجمیر شریف کے قریب مقام اناساگر پر قیام فرمایا۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مشہور کرامت صادر ہوئی۔ اجمیر کے راجہ کے اونٹ زمین سے اٹھنے کی طاقت سے محروم ہو گئے۔ جب تک خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو معاف کر کے دعا نہ کی، وہ زمین سے ہل نہ سکے۔ دوستوں، جے پال جوگی کے تمام ساریانہ قوتیں خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے سرنگو ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جوتیاں ہوا میں اڑ کر اس کی ایسی مرمت کرتی ہیں کہ وہ زمین پر آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دست راست ہو گیا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پرتھوی راج کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشن گوئی حروف بحروف پوری ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو شکست فاش دی۔ تقریباً 90 لاکھ کافروں نے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کرامت سے پورے اناساگر کے تالاب کو کوزے میں بند کر کے خشک کر دیا۔ معافی اور گزارش پر کوزہ الٹ دیا تو تالاب لبالب بھر گیا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ راجہ چوہان پرتھوی نے جنگ کے دوران جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہاتھی چھوڑا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاک اٹھا کر اس پر ڈال دی، جس سے وہ پتھر کا ہو گیا اور آج تک وہ اجمیر شریف میں موجود ہے۔ دوستوں، رام دیو محنت پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ کا وہ اثر ہوا کہ وہ اپنا آبائی دھرم ترک کر کے آنن فانن
اسیر حلقہ اسلام ہو گیا اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دست راست ہو گیا۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف سے روحانی قوت کے ذریعے بیت اللہ شریف حاضر ہوتے۔ بہت سے لوگ حج کے دوران آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو طواف کعبہ کرتے دیکھتے، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں ہوتے۔ دوستوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: انیس الارواح، گنج الاسرار، دیوان خواجہ، حدیث المعارف، مکتوبات خواجہ، رسالہ وجودیہ، رسالہ درکیس نفس وغیرہ۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ چشتیہ جاری ہوا جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار خلفاء ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ان کے خلفاء حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محبوب اللہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے پوری دنیا میں اشاعت اسلام فرمائی۔ دوستوں 561 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جلوہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ چلگاہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ وہاں سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فیض پایا اسے ایک شعر میں بیان فرما دیا جو آج بھی مزار داتا پر کندہ ہے اور دنیا کی زبان پر جاری ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارہ رہنما۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔